إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا اتباع کیا، ورأوا العذاب، اور جب سب لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، ان کے آپسی تمام تر تعلقات ختم ہو جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اتباع کیا، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے ایک موقع اور دے دیا جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے ایسا ہی بیزاری کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو دکھائے گا، حسرات علیہم، حسرت کی شکل میں، وما ہم بخارجین من النار، اور ان کو جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا، نکل بھی نہیں سکیں گے جہنم سے۔ وہ لوگ جنہوں نے جن کی اتباع کی گئی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اب یہ سب لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے تمام تر تعلقات، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، کاٹ دی جائے گی۔ اس وقت جنہوں نے اتباع کی وہ لوگ کہیں گے اگر ہم کو ایک موقع اور مل جائے تو ہم ان سے، اپنے پیشواؤں سے، اپنے بڑوں سے ایسا ہی بے تعلقی کا، بیزاری کا اظہار کریں گے جیسا انہوں نے ہم سے آج بیزاری کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اسی طرح دیں گے، حسرات علیہم، افسوس کی شکل میں ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما هم بخارجین من النار، اور دوزخ سے ان کو نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، نکل نہیں سکیں گے دوزخ سے وہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے بڑوں کی اتباع کرتے رہتے ہیں برائیوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بڑوں سے کیسا ان کی بات کا تم اقرار کرتے تھے، ان کی بات کی تم کیسا پیروی کرتے تھے دنیا کے اندر، تو اب دیکھو وہ بڑے جن کو تم بڑا سمجھ کر ان کی ہر بات کو تم ہاں ہاں کہتے تھے، اب وہ بڑے تمہاری دنیا کے اندر ان کی جو اطاعت کی گئی تھی اس سے وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹے لوگ ہمیشہ اپنے بڑے لوگوں کا اتباع اور ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بڑے لوگ ہیں جن کی اتباع کی جا رہی ہے، چھوٹے لوگ جو اتباع کرنے والے، بڑے لوگ جن کی اتباع کی جا رہی ہے، تو جن کی اتباع کی جا رہی ہے وہ لوگ اتباع کرنے والے ان چھوٹوں کا وہاں بیزاری کا اظہار کر دیں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے، نہیں ہم ان کو پہچانتے نہیں۔ چھوٹے لوگوں کے بارے میں بڑے لوگ کیا کہیں گے، انہوں ہمارے کو فالو کرتے تھے دنیا کے اندر، اب ہمیں کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر چھوٹے لوگ جب کیا کہیں گے وہاں، یہاں چھوٹے بڑے لوگوں سے مراد عام طور پر خاندان قبیلے میں عام طور پر لوگ ملکی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، قوم قبیلے کے اعتبار سے ہو، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کا اتباع کرتے ہیں۔ اس سے مراد قوم کے اگر باپ بتوں کی پوجا کرتا ہے یا درگاہوں کا چکر لگاتا ہے یا مورتیوں کی پوجا کرتا ہے یا جھنڈے چڑھاتا ہے
کمکم لگاتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے، تو بیٹا بھی وہی کرے گا. بیٹے کو پوچھو کہیں کو کرتا ہوا تو بول کر، بولے تو کیا بولتا؟ ہمارے بابا کرتے تھے حضرت بولتا نہیں. اب یہ بیٹا اپنے باپ کی، بڑے کی اتباع کر رہا. اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیٹا اور وہ باپ، یہ چھوٹا وہ بڑا، دونوں پیش ہوں گے. اتباع کرنے والا تابع، جس کی اتباع کی جا رہی ہے بڑا، اسے متبوع بولتے. تو یہ تابع اور وہ متبوع، چھوٹا اور بڑا، دونوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ بڑے جن کی اتباع کی جا رہی تھی، متبوع، وہ اپنے چھوٹوں سے کیا کہیں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، ہم بیزاری کا اظہار کرتے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں ان کو ہماری پوجا کرو بول کر بولتے تھے، ہمیں تو بیڑھکیت میں تمہارے کو کیا معلوم نہیں تھا، ہمارے زمانے میں اتنے حافظہ عالم حضرتہ نہیں تھے، بولنے والے نہیں تھے. ہم ہر کسی کو، کتنے شنکر جتنے کنکر اتنے شنکر کا ہمارا قصہ تھا. ہم غیروں کے ساتھ رہتے تھے، وہ جس کی پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ہمارے کو کچھ معلوم نہیں تھا. تو ایسا یہ کہہ کر کیا کہیں گے؟ ان کے ہمارے بچوں کے زمانے میں تو علم عروج پر تھا، علم جوان تھا، لیکن پھر بھی ہمارے بچوں نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم جن کی اتباع کر کے، جن کو ہمیں خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے بچے بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تھے. ہم کہتے ہیں اے اللہ، ہم ہمارے بچوں سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ان سے، ہمیں ان کو ہماری پوجا کرو بول کر بولتے نہیں تھے، ہمیں کوئی ساری پوجا کر ناریل مارو کو آ رہی، ان کو ہمیں مارو کو بولتے نہیں تھے، انہوں ہمارے پیچھے پیچھے آتے تھے. ان کو معلوم کرنا چاہیے تھا، انہوں کہیں کو معلوم نہیں کرے. ہر بڑا صحیح پر ہو یہ ضروری نہیں، ہر چھوٹا غلطی پر ہو یہ صحیح نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر بڑے آدمی کی بات صحیح ہو، حق پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. دنیا کوئی خالی ہے کیا؟ ہر بڑا آدمی سچ بولتا بول کر، ویسے بولتا پھر بڑی باتیں ہو جائیں گی. پھر ہر بڑا سچ پر ہو، حق پر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار چھوٹا آدمی بھی اچھی بات بولتا، بڑے آدمی سے اچھی بات بولتا. کبھی کبھار چھوٹا آدمی حق پر رہتا ہے. ظالم ہی کبھی کبھار ظالم ہی حق پر ہو، یا ظالم ہی سے غلطی ہو، یہ کوئی اصول کی بات نہیں. کبھی کبھار مظلوم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، کلی اصول نہیں ہے کہ ہر بڑے کی بات اچھی ہو سکتی ہے، ایسی بات کوئی ایک کلی قاعدہ نہیں ہے. کبھی کبھار بڑوں سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو چھوٹوں سے نہیں نکلتی، غلطی کی باتیں. اور کبھی کبھار چھوٹوں سے ایسی حق کی اور سچ کی باتیں نکل جاتی ہیں جو بڑوں سے نہیں نکلتی. تو یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے. تو اب چھوٹے جو اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہوئے، وہ جن کی پوجا پرستش کرتے تھے، جن کو خدا سمجھتے تھے، ان کی یہ چھوٹے بھی عبادت کرنے میں لگ گئے تھے. تو وہ بڑے یہ چھوٹے ان کو فالو کر کے جاتے تھے نہیں رستے پر، وہی رستے پر. تو وہاں وہ بڑے اپنے چھوٹوں کے بارے میں کہیں گے نہیں اللہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اتبرأ الذین اتبعوا، تو جن کی اتباع کی گئی وہ کہیں گے ہم ان سے بیزاری کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ان سے. من الذین اتبعوا، جو ہماری اتباع کرتے تھے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ چھوٹے وہ بڑے جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ شرک کرنے پر، کفر کرنے پر کیا گناہ ہے، تو جب کیا ہوگا؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تمام تر آپسی تعلقات کٹ جائیں گے. اب کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں کرے گا. اب دنیا کے اندر تو بولتے تھے ہمارے چچا لوگ ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا لوگ ایسا کرتے تھے، بھائی اس کا سے ہمیں کرتے تھے، حضرت پیرانے پیر کو ہمیں یہ کر رہے سو بول کر. انہوں بولے کیا ایسا ان کو پنجر چڑھاؤ، ان کو ناریل پھوڑو، کمکم لگاؤ، ان کو بولے کہ انہوں کرے کیا؟ سب سے پہلی بات حضرت پیرانے پیر یا کوئی اور بڑے حضرت کیوں نہ ہو، انہوں بٹو لگا لیے کیا، ناریل پھوڑی ہے کیا؟ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھو کبھی. ارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا پیرانے پیر بڑے ہیں؟ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کس کی اتباع کرنا فرض ہے انسان کو؟ پیرانے پیر کی اتباع کرو اللہ بول رہا قرآن میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ بول رہا؟ پیرانے پیر کی اتباع نہیں کریں گے کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی اگر اتباع نہیں ہوگی یا پھر نبی سے محبت نہیں ہوگی تو آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ اگر آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہوتا. یہ کس سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے؟ کس سے محبت کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ پیرانے پیر سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. اللہ سے محبت ہے تو اس کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں، تو وہاں یہ پیرانے پیر حضرت بھی کہہ دیں گے
اللہ میں ان کو نہیں کہا تھا میری پوجا کرو بول کر، یہ لوگ میرے پاس آ جاتے تھے یا کسی اور بڑے بزرگ کے پاس جا کر، جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شرک کے بدعات کے کام انجام دیتے ہیں، وہاں وہ بزرگاں اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ ہمیں ان کو ہماری اتباع کرو، یا ہمارے کو پوجا تیرے برابر قرار دے کر ہمارے کو عبادت کرو بول کر ہمیں نہیں بولے ان سے، یہ لوگ کر لیتے تھے، سو ہمیں کبھی ان کو نہیں کرو بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا عیسیٰ تمہیں تمہارے حواریین کو، تمہارے ماننے والوں کو تمہیں بولے تھے کیا تمہاری عبادت کرو بول کر، تمہیں تمہارے کو خدا بناؤ بول کر بولے تھے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو ایسا ہرگز نہیں کہا، یہ لوگ خامخواہ ایسا کر رہے تھے، مجھے خدا بنا بیٹھے تھے، تیرا بیٹا سمجھتے تھے مجھے میرے ماننے والے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا ایسا۔ حضرت عیسیٰ کو سوال ہوگا ان سے، تو بزرگوں کی، بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر کسی بڑے کی زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی غلطی ہے تو غلطیوں پر پیروی نہیں کرنا، اچھائیوں میں پیروی کرنا، برائیوں میں نہیں پیروی کرنا۔ بڑے لوگ اگر تہجد گزار تھے تو ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم کو تہجد گزار بننا چاہیے۔ ان کے اندر صلہ رحمی تھی، رشتہ داروں کو جوڑنے کا مزاج تھا، ہمارے اندر وہ مزاج ہو، انسانوں کے ساتھ محبت تھی، ہمارے اندر وہ مزاج ہو، اخلاق اچھے تھے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، زبان اچھی تھی ان کی، ہماری زبان اچھی ہو، بیوی بچوں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بارے میں بڑے کڑک تھے، ان کی اولاد کی اور بیوی بچوں کی تربیت کے بارے میں نظر کڑی تھی، بڑے سخت تھے، تو ہماری بھی اپنی بیوی بچوں کے بارے میں توجہ ایسی کڑی ہو۔ یہ چیزوں کے بارے میں ہماری کوئی توجہ نہیں۔ بزرگ جن کی ہمیں اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حلال کماتے تھے، ایک پیسہ حرام کا نہیں کھاتے تھے، تو ہمارے اندر بھی وہ صفات ہو۔ بڑوں کی اتباع کا مطلب کیا؟ بڑوں کی اتباع بولے تو اچھائیوں میں ان کی اتباع کرنا، سو برائیوں کے اندر اتباع کرتے بولے تو کیا بول سکتے اسے؟ تو بڑے لوگوں کی اتباع اچھائیوں کے اندر کرنا چاہیے، گناہ کے اندر یا پھر رسم و رواج اور بدعات کے اندر ان کی اتباع نہیں ہوگی۔ اگر وہ کر دیں گے، بڑے لوگوں کی اتباع اگر کریں گے برائیوں میں، باپ اگر شرابی ہے بول کر بچہ شراب پینے لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ باپ وہاں اللہ کے پاس بولے گا میں میرے بچے کو شراب پیو بول کر نہیں بولا اللہ، ان پیتا تھا اس کی من مستی سے، میں اسے کبھی پیو بول کر نہیں بولا۔ تو اسی طرح جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جن کو خدا سمجھ کر یا اپنے بڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اس کے واسطے ہمیں بھی ایسا کر رہی، ہمارے بڑے فلاں گاؤں کو جاتے تھے، ناریل پھوڑ کو آتے تھے، بٹو لگانے کو آتے تھے، ہمارے گاؤں کو آنے کے بعد مٹھالے کو آتے تھے، لوگ کیا بولتی بول کر لوگوں کو دکھانے کے واسطے مسلمان بن جاتے تھے، اپنے گاؤں سے ہٹ جاتے تھے تو سارے کام کر دیتے تھے، اوجل ہوا لوگوں کی نظروں سے جب اوجل ہو جاتے تھے تو تمام کام کر لیتے ہیں جو ایک غیر کرتا ہے۔ تو ہمارے گاؤں کو آتے وقت میں سب چیزیں بٹھا لے کر پورے ایک پکے مسلمان بن کر آ جاتے تھے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے واسطے مسلمان نہ کو بنو، اللہ کو دکھانے کے واسطے مسلمان بن جاؤ۔ لوگوں کو دکھانا نہیں، لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، لوگ کیا بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کچھ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا ہے۔ سو لوگوں کی مرضیات پر ہمیں چل بھی نہیں سکتے، لوگوں کو کوئی انسان کبھی خوش نہیں کر سکتا، اور لوگ خوش ہوں گے بھی نہیں، کبھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اور لوگ خوش ہوں گے بھی نہیں۔ ایک جنا ایک بات بولتا رہتا، سمجھ گئے بات؟ اللہ کو خوش کرو، ایک ہی جنا ہے، سو اسے خوش کرنا بہت آسان ہے، ایک ہی بات بولتا ہوں، لوگ 10 طریقے سے 10 باتیں بولیں گے، سمجھ گئے بات؟ اس لیے اللہ کو خوش کرو۔ لوگوں کو آج تک کبھی کوئی خوش نہیں کر سکا، لوگ قوم پیغمبروں سے خوش نہیں ہوئی، ہمارے سے کیا خوش ہوگی قوم؟ ہمیں ان کو خوش نہیں کر سکتے اور خوش ہوگی بھی نہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے شرک کے کاموں سے اور کفریہ کاموں سے، دوسرے تمام تر بدعات کے کاموں سے ان کو انجام دینے سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ ورنہ اگر خالی آدمی اگر سے بولتا رہے گا ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے چچا کرتے تھے، ہمارے پھوپھا کرتے تھے، ہمارے باوا کرتے تھے، ارے بھائی اتنی بات بولو، باوا کی اطاعت کرنا فرض ہے کیا؟ اتنی بات، پہلی بات جڑ ہی ختم ہو جائے گی اس سے۔ یہ ایک جملہ، باوا کی اطاعت کرنا فرض ہے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ باوا کی اطاعت کرو بولے کیا؟ بھی کہیں کو کر رہی، اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرو بول رہا، باوا کی اطاعت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ بڑی کامیابی ہے کس کے لیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا جو ہوگا اس کی بڑی کامیابی ہے۔
اللہ تعالیٰ باوا کی اطاعت کر تو اللہ بڑی کامیابی ملے گی، اللہ یہ کہاں فرمایا ہے؟ کہاں بھی نہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ہے۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے ہے، باوا کی اطاعت کرو کہاں ہے؟ اپنے بڑے کی اطاعت کرو کہاں ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کی خدمت کرتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، خدمت ہوگی۔ اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پیر مرشد کی خدمت ہوگی، اطاعت کسی کی نہیں ہوگی۔ اطاعت تو صرف دنیا کے اندر ہوگی تو پھر وہ صرف رسول اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی اور کی اطاعت کرنا جائز بھی نہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت ہونا سو، رسول اللہ کی اطاعت ہی پر اللہ خوش ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتے، اور کرنے پر اللہ خوش بھی نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے ہمارے لیے سبب کیا کہ شرک کے کاموں سے، کفر کے کاموں سے تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا یا پھر اپنے بڑوں کا حوالہ لے کر عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے بول کر، تو یہ تمام تر لوگ چاہے وہ بدھ، خود وہ بدھ کیوں نہ ہو یا پھر اپنے بڑے باپ کیوں نہ ہو، تو یہ سب لوگ اللہ کے پاس جب حاضر ہو کر اپنے چھوٹوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان کو ایسا کرو بول کر نہیں بولے تھے، یہ لوگ آج ہمارے کو خواہ ایسا خدا بنا دیے تھے انہوں، ایسا بول کر وہ لوگ وہاں بے زرگی کا اظہار کریں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ تو اس لیے اب وہاں کیا ہوگا، اب یہ چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگ کیا بولے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان کو ایسا کرو بول کر نہیں بولے بول کر بولیں گے، تو چھوٹے کیا کریں گے، اے اللہ ایک چانس دے دے ہم کو، ہم دنیا میں جائیں گے، یہ لوگ جیسا آج ہم کو قیامت کے سامنے ہمارے ساتھ انہوں جیسا بے زرگی کا اظہار کرے، کوئی تعلق نہیں بول کر، تو ویسا ہمیں بھی دنیا میں جا کر تیری عبادت کر کے، تیرے رسول کی اطاعت کر کے ان کے ساتھ ہم بے زرگی کا، بے تعلقی کا اظہار کر کے آئیں گے، ان کو ہم خدا نہیں بنائیں گے، اب شرک اور کفر سے ہم بچ کر آئیں گے، یہ کہیں گے۔ اب وہاں کہاں ہوگا وہ چانس، دنیا میں آنے کا کہاں ہوا، وما ہم بخارجین من النار، کسی کو بھی جہنم سے، آگ سے نکلنے کا چانس اور موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، بس ایک ہی زندگی ہے سو یہاں ایک دنیا کی، مر گئے تو پھر دوبارہ آنا نہیں ہوگا، اس لیے کیا کرنا ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہی یہ ایک چانس کی زندگی ہی میں اللہ کو راضی کر لینا، توحید پر آ جانا، رسول اللہ کی اطاعت کر لینا، شریعت میں، قرآن میں، دین میں کیا باتیں عمل کرنے کے اس پر عمل کر لینا بس۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، دوسری باتیں اگر دل چاہتا ہے عمل کرنے کے لیے تو دل کی چاہت کو لات مارو، اللہ کی چاہت کیا ہے اسے دیکھو، ہماری چاہت کیا ہو سکتی ہے، ارے دیکھو اللہ انسانوں کے بارے میں کتنا سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی ایک باپ نہیں سوچ سکتا، ایک پیغمبر، ایک اللہ انسانوں کے بارے میں جتنا رحم اور شفقت کا معاملہ کر سکتا ہے اتنا تو ہمارا بابا بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں کیا احکامات نازل کر دیا، بس وہ احکامات، وہ قانون انسانوں کی طبیعت کے، فطرت کے بالکل مطابق ہے، اب اس سے ہٹ کر، ان کے احکامات سے، ان کے قوانین سے اگر ہم ہٹ کر کام کریں گے تو پھر وہ انسان انسانیت سے بھی ہٹ جائے گا، پھر انسان بنانے والی کتاب یہ ہے اور وہ انسان بنانے کا قانون اللہ تعالیٰ اس میں نازل کر دیا، اب ہمیں اسے چھوڑ کر کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، کسی کو فالو کر لیں گے تو پھر ہماری زندگی الٹی ہو جائے گی، پھر انسانیت بھی دلوں سے، زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے پیغام کیا کہ ہم اللہ کیا بولتا ہے اسے کرنا، بڑے کیا بولتے ہیں، چھوٹے کیا بولتے ہیں، چچا کیا بول رہی ہیں، پھوپھا کیا بول رہی ہیں، ان کو دیکھو نہ کو، اللہ کیا بول رہا وہ دیکھو بس۔ اگر یہ دیکھیں گے تو پھر بہت جلد اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر۔ چچا کیا بولے دیکھیں گے تو پھر چچا کیا بولیں گے، چچا کیا کر رہی، انہوں خود مشرک ہو گئے، انہوں کیا کریں گے آپ کو، آپ ان کی کیا اطاعت اور اتباع کریں گے، سمجھ گئی بات؟ اس لیے کسی کو نہ کو دیکھو، جب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا سامنے تو پھر کیا کر لو، سب کو لات مار ڈالو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھو، یہ ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے، کفر سے اور اپنے برے بڑوں کی اتباع سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اگر اپنے بڑے نیک ہیں تو ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہمارے بڑے نیک نہیں ہیں، وہ گنہگار ہیں، مشرک ہیں، تو پھر ان سے بچ کر، ہٹ کر نبی کی، صحابہ کی، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔